السلام علیکم۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم ایپیسوڈ نمبر 2 لے کر قصص الانبیاء پر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں، دوسرے نبی ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ مصر میں حضرت ادریس علیہ السلام منفیس شہر کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ سریانی زبان میں ان کو حرموس الحرامسہ بھی کہا جاتا تھا، اور اس کا معنی ہوتا ہے تجربے کار، اور ایسا انسان جو مضبوط رائے والا ہو۔ کچھ اہل علم یہ بھی لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے۔ پھر ان کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں سے ہیں، یہ بھی ان کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے بعد نبوت جو ملا وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل کیے گئے، اور نبوت کا دوسرا حصہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی آتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85 اور 86 میں ذکر کرتا ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنے رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ذکر کیا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 56 اور 57 میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ بھی نہایت سچے پیغمبر تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس کے بارے میں ذکر آپ کے سامنے آگے آئے گا، کیونکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہے جن کو چوتھے آسمان پر روح قبض کی گئی تھی۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس کے ذریعے سے ہم کو روایت میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ادریس علیہ السلام سے دنیا میں ایک فرشتہ ملنے آیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھا لیا، اس کے بارے میں صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی معراج میں۔ یہ ایک قصہ تھا جس کو صحیحین میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا تھا، اور یہ خواہش تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی کہ مجھے زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا موقع ملے، میری زندگی بڑھ جائے۔ اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اور وہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا حضرت ادریس علیہ السلام سے دنیا میں کہ آپ کے جتنے بھی اس وقت میں لوگ موجود ہیں ان کے برابر نیکی کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اور جب یہ چیز ذکر کی گئی تو ان کو چوتھے آسمان پر وہی فرشتہ لے کر کے پہنچا، اور چوتھے آسمان پر فرشتہ جب لے کر پہنچا تو ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ بھی دراصل وہاں سے نیچے چوتھے آسمان پر آیا، اور انہوں نے اجازت مانگی تو بتایا کہ ہاں ادریس علیہ السلام میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس نے اس بارے میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ چوتھے آسمان پر اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا تھا ملک الموت سے کہ تم کو چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کرنی ہے۔ تو وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے چوتھے آسمان پر کیسے روح ان کی قبض ہوگی، وہ تو دنیا میں ہے۔ تو نیچے سے یہ دوسرا فرشتہ جو سلسلہ اللہ رب العالمین نے چلایا وہ لے کے ان کو چوتھے آسمان پر پہنچا، اور چوتھے آسمان پر وہ ملک الموت کا فرشتہ جب پہنچا تو ان کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ کے حکم سے انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ یہی وہ ایک پیغمبر ہیں جن کو
یہ مقام ملا، ان کو اونچا اٹھا لیا گیا کا مطلب یہ بھی ہے۔ اور کچھ اہل علم یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اونچا مقام کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی اور مقام اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہو، تو یہ بھی اس کے بارے میں اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے لکڑی کے قلم سے لکھا، وہی تھے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ان کے لیے ہم نے آپ سے ذکر کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر صحیح سے عمل کی توفیق دے، اور ہمارے نبیوں سے، پیغمبروں سے، ان کے ساتھیوں سے، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے دین سے جو اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں پر بھیجا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، اس پر ثابت قدمی سے عمل کرنے کی اور اس کو زندگی میں اپنے لانے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق دے اور علم دے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔